بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے اسپین اور یورپ کی تازہ ترین صورتحال پہ۔ اس کے بعد انگلینڈ نے جو ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا ہے اس پہ جو تنقید ہو رہی ہے، اور جو اس نے یہ بڑی غلطی کی ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انگلینڈ کا ورک پرمٹس پہ کام شروع کرنے کا اعلان، اس کے ساتھ اسپین کی جو اپیل ہے نیشنلٹی کی، اس سے ریلیٹڈ آپ کی کافی کمنٹس آئے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے یورپی یونین اور انگلینڈ کے بارے میں ایک معاہدہ متوقع ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت کنڈیشن اسپین کی کیا ہے۔ اس وقت جو میں سٹارٹ کروں گا کتلونیا سے۔ کتلونیا میں 2 ہفتے کا مزید جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرنے کے لیے کرفیو جو ہے انہوں نے اپلیکیشن دی ہے عدالت میں، اور 2 ہفتے مزید ایکسٹینڈ کتلونیا کرفیو جو ہے وہ کروانا چاہتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کتلونیا اگست کے مہینے میں، کیونکہ بہت زیادہ فارنرز بھی آئے ہوئے ہیں، تو وہ رات کا کم از کم کرفیو جو ہے وہ لازمی طور پہ رکھنا چاہتا ہے اگست کے مہینے کے آخر تک، تاکہ جو نائٹ کلب وغیرہ ہیں وہ بند رہیں، اور نائٹ کلب بند ہونے کی وجہ سے جو کرونا وائرس ہے اس کی پھیلنے کی ریشو کم سے کم رہے۔ یہ یاد رہے کہ کتلونیا نے یہ سٹیپ اس وجہ سے اٹھائے تھے کہ کتلونیا میں بہت تیزی کے ساتھ کرونا وائرس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سٹیپ اٹھائے تھے۔ ان سٹیپس کی وجہ سے کتلونیا میں ایک مرتبہ کرونا وائرس جو ہے واپس اپنے ایک گراف جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب کتلونیا کی حکومت اپنا کرفیو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرنا چاہتی ہے۔ جہاں تک بات میڈرڈ اور باقی ایریاز کی ہیں، وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ وہاں پہ بھی ہر ہفتے عدالت کے ذریعے کرفیو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ بھی آمد و رفت رات کو بالکل معطل رہتی ہے، اور وہاں پہ بھی کرونا کے جو اثرات ہیں وہ کم ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ جہاں تک یورپ کی بات ہے تو یورپ میں چند ایک ممالک ہیں جہاں پہ دوبارہ سے کرونا پھیلنا شروع ہوا ہے، جس میں اٹلی سر فہرست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس کے کچھ ایریاز ہیں، جرمنی ہے، اور نیدرلینڈز ہے۔ نیدرلینڈ میں بھی کافی دوبارہ پھیلنا شروع ہو چکا ہے، جسے عرف عام میں ہالینڈ بھی بولتے ہیں۔ وہاں پہ بھی کرونا کے اثرات جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں بھی اب کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سختیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، جو حکومت کی طرف سے اہم سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں مزید سٹیپ سخت ہو سکتے ہیں اگر ان ممالک میں بھی کرونا کی کنڈیشن اسی طرح بڑھتی رہی۔ اب بات کرتے ہیں انگلینڈ کے بارے میں۔ انگلینڈ نے ایک بہت عجیب و غریب فیصلہ کیا۔ پہلے بھی ایک بڑی غلطی کی گئی تھی، اب دوبارہ اس کو دہرایا گیا ہے۔ جب جو مارچ میں ریڈ لسٹیں بنائی گئیں، تو اس وقت پاکستان میں نہ ہونے کے برابر کرونا ہونے کے باوجود پاکستان کو سب سے پہلے ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا، لیکن انڈیا میں بہت عروج پہ تھا کرونا، لیکن اس کو ریڈ لسٹ میں نہیں ڈالا گیا تھا، جس کے اثرات بعد میں برطانیہ کو بھگتنے پڑے، اور اب تک بھگت رہا ہے، کیونکہ ڈیلٹا وائرس برطانیہ میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل چکا ہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ اب دوبارہ سے جب ان ممالک کو واپس ریڈ لسٹ سے نکالنے کا وقت آیا، تو اب سب سے پہلے انڈیا کو نکالا گیا۔ حالانکہ انڈیا میں پاکستان سے جو انفیکشن ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود انڈیا کو پریفرنس دی گئی ہے، اور انڈیا کو ریڈ لسٹ سے نکال کے یلو لسٹ میں ڈال دیا گیا، یعنی کہ ان کے شہری جو ہیں اب ہوٹل میں نہیں رہیں گے، وہ جو ہے وہ اپنے گھروں میں رہیں گے، اور وہاں پہ 10 دن تک قرنطینہ کریں گے۔ پاکستانیوں کو یہ سہولت ابھی تک نہیں دی گئی۔ اس کے اگینسٹ جتنے ممبر پارلیمنٹ پاکستانی ہیں، انہوں نے احتجاجاً جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہیں اور خط لکھے ہیں وزیر ٹرانسپورٹ کو، اور ساتھ ساتھ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، اور آنے والے وقت میں ان کا کہنا ہے کہ ہم بھرپور طریقے کے ساتھ اس پہ احتجاج کریں گے۔ اب آنے والے وقت میں نئی ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے، اور اس کے اگینسٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ عدالتی فیصلہ بھی ہے اور عدالت سے بھی رجوع کی جا سکے۔ اس وقت جو حالات و واقعات ہیں وہ یہی ہیں کہ انڈیا کو فل نوازا جا رہا ہے، اور اس دوگلی پالیسی کی وجہ سے برطانیہ نے پہلے بھی نقصان اٹھایا ہے، اور آنے والے وقت میں بھی ہو سکتا ہے کہ انفیکشن ریشو جو ہے وہ اچھی خاصی برطانیہ میں بڑھے، کیونکہ انڈیا میں ابھی تک انفیکشن ریشو جو ہے وہ 20% سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس وجہ سے آنے والے وقت میں برطانیہ میں انفیکشن اگر بڑھتا ہے تو اس میں بہت عمل دخل جو ہے وہ انڈیا کی اس دی گئی سہولت کا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں انگلینڈ کا ورک پرمٹس پر کام شروع۔ جو انگلینڈ کے وزیر زراعت ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں سیزنل ورک پرمٹ کے لیے ہر سال
ہزاروں کی تعداد میں ورکرز کی ضرورت ہے، اور ہم پریفرنس کے طور پہ یورپی یونین کو جو ہے وہ پریفر کریں گے، اور یہاں سے ہم بڑی تعداد میں ورکرز منگوانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ پچھلے سال بھی انہوں نے کرونا کی وجہ سے ورکر نہ منگوانے کی وجہ سے خاص طور پہ اسکاٹ لینڈ میں بہت بڑے پیمانے پہ زمینداروں کو فروٹس کے یہ شعبے میں نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ فارمنگ میں فروٹ جو ہے اسکاٹ لینڈ کا ایک اہم جز ہے۔ وہاں پہ فروٹ کی بہت بڑے بڑے باغات ہیں، جہاں پہ ہر سال یورپی یونین سے جانے والے باشندے جو ہیں وہ فروٹ کا کام کرتے ہیں، جس میں اسپیشلی پولینڈ، بلغاریہ، رومانیہ، ہنگری، ان ملکوں کے جو لوگ ہیں وہاں پہ جا کے کام کرتے تھے۔ لیکن اب بریکسٹ ہونے کے بعد ایسا ممکن نہیں رہا کہ وہ بغیر ویزوں کے برطانیہ جا سکیں اور کام کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب برطانیہ کی حکومت نے ایک سیزنل ورک پرمٹ کے طور پہ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا، اور سیزنل ورک پرمٹ کے طور پہ لوگ جو ہے وہ یورپی یونین سے وہاں پہ سیزن کے طور پہ جا سکیں گے اور اپنا کام کمپلیٹ کر کے واپس اپنے ملکوں میں آ سکیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کیونکہ اب سیزنل ورک پرمٹ کی تھرو ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پہ پرماننٹ رہ سکیں۔ آپ کو چند مہینوں کا ویزا ایشو کیا جاتا ہے، ان مہینوں میں آپ نے وہاں پہ کام کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، کام کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی ہوم کنٹری میں واپس آ جانا ہوتا ہے۔ ابھی جب سے بریکسٹ ہوا 90,000 سے زیادہ جو نئے اور مزید ورکر انگلینڈ میں کام کرتے تھے وہ اپنے ملکوں کو یعنی کہ یورپی یونین میں واپس آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے برطانیہ میں مزید شارٹیج کا سامنا ہے، اور آنے والے وقت میں بہت جلد امید ہے کہ برطانیہ سیزن ورک پرمٹ اور نارمل ورک پرمٹ کا اعلان کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسپین نیشنلٹی کی اپیل سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے کافی کمنٹ جو ہیں وہ آئے ہیں، خاص طور پہ جو بچوں کی نیشنلٹی جمع ہے، اور وہاں پہ کافی زیادہ کمنٹ آئے ہیں کہ کیا ہمیں بچوں کی نیشنلٹی پہ ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے اپیل کرنی چاہیے۔ بچوں کی نیشنلٹی پہ بالکل بھی اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سال کے اندر سوا سال کے اندر جو ہے بچوں کی نیشنلٹی پاس ہو رہی ہے۔ آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے 2 سال لگ جاتے تھے بغیر اپیل کے بچوں کی نیشنلٹی پاس ہو جاتی تھی، لیکن اب 7-8 مہینوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ کوالیفکیشن تک سٹیٹس پہنچ جاتا ہے بچوں کا اسپیشلی، تو اس کے ٹھیک 1-2 مہینے کے بعد آپ کے بچوں کی نیشنلٹی پاس ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے بچوں کی خاص طور پہ اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے، آپ نے اچانک خود آپ کو نیشنلٹیز مل چکی ہیں، اگر آپ کو خود مل چکی ہیں تو اس کا سب سے بیسٹ وے جو ہے وہ دوسرا طریقہ ہے، نہ کہ یہ۔ ایک دوست کے مجھے کمنٹ آئی کہ میں بچوں کی پہلے آلریڈی جمع کروا چکا تھا، اب میری مل چکی ہے، کیا مجھے اس طریقے کے ساتھ لینی چاہیے یا اس طریقے کے ساتھ؟ سب سے فاسٹ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو ملتی ہے تو آپ ڈائریکٹ ہی اپنے بچوں کو دلوائیں۔ اگر آپ نے ان کی سیپریٹ جمع کروائی ہوئی ہے تو وہ آٹومیٹک ان کو سمجھ آ جائے گی، پتہ چل جائے گا۔ جب آپ ان کی جمع کروائیں گے تو اس کے والد کو یا والدہ کو مل چکی ہے، اب یہ ڈائریکٹلی ان کی جمع کروا چکے ہیں، تو وہ فائل آپ کی روک دی جائے گی۔ اس وجہ سے یہ فاسٹ وے ہے، اور اس کو یوز کرتے ہوئے آپ جلدی کروا سکتے ہیں۔ اور جو بڑے ہیں ان کو اپیل 1 سال بعد کر لینی چاہیے اگر ان کو بھی جلدی ہے، لیکن پلانے دی چکے میں بہت سپیڈ کے ساتھ کام ہو رہا ہے، اور امید ہے کہ جو آن لائن پروسیس ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے بڑوں کا بھی کمپلیٹ کر دیا جائے گا۔ یورپی یونین اور انگلینڈ کے درمیان ایک بڑے معاہدے کی جو ہے بہت بڑی امید پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ دونوں خطے آپس میں جو ہے وہ قریب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے پہلا معاہدہ جو میں نے کل آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ میوزک سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے ویزا فری کر دیا گیا، کوئی ویزے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں لوگ آ سکتے ہیں۔ آنے والے وقت میں متوقع جو پلان ہے اس میں یہ ہے کہ آنے والے وقت میں وہ شعبے یہاں پہ دونوں لوگوں کو دونوں طرف سے شارٹیج کا سامنا ہے وہاں پہ نرمی کی جائے گی، اور بغیر ویزے کے چانسز بن رہے ہیں کہ کوئی معاہدے کیے جائیں گے جس میں کام کر سکیں گے لوگ۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں دونوں ممالک کے وہ شعبے جہاں پہ لوگوں کی ضرورت ہے اور بڑی کمی کا سامنا ہے، شارٹیج کا سامنا ہے اسپیشلی انگلینڈ کو، تو اس میں وہ اپنی سکلڈ ورکر جو ہے وہ ان کا گیپ جو ہے وہ فل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ دوستو اس کے ریلیٹڈ نئی اپڈیٹس جیسے آئیں گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔